بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں پوری احتیاط برتوں گا، میں نے پورے خلوص کے ساتھ اقرار کیا۔ شاید تمہیں علم نہ ہو کہ تم نادانستگی میں کس راہ پر چل پڑے ہو۔ اگر تمہارے حریف تمہارے وجود سے واقف ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ تم کو بدترین خطرات لاحق ہیں۔ وہ لوگ اپنی راہ میں حائل ہونے والوں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ضروری ہوا تو میرا آدمی تمہیں بھرپور تحفظ بھی فراہم کرے گا۔ میں کافی دنوں سے ان لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں اور ابھی تک اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود مدد طلب کر لوں گا۔ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بریگیڈیئر نے اچانک ہی وہ سوال کر ڈالا۔ میری اپنی پلاسٹک فیکٹری جمی لائٹ کی انتقامی کارروائیوں کے ذریعے تباہ ہو کر قصہ پرینہ بن چکی تھی۔ میری زندگی کا کل اثاثہ ان چند لاکھ ڈالرز پر مشتمل تھا جو میں نے شی والوں کی گن بوٹ فروخت کر کے کمائے تھے اور جو ان دنوں سلمہ کی تحویل میں رکھے ہوئے تھے۔ میں اس افسر کو اپنی آمدنی کے بارے میں کچھ بھی بتا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس سے جھوٹ بولنے کا فوری فیصلہ کرتے ہوئے کہا میں ایک فیکٹری میں حصے دار ہوں۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے میرے ذہن میں جہانگیر کی ایس جے گارمنٹ فیکٹری تھی۔ میرا خیال تھا کہ ضرورت پڑنے پر جہانگیر میرے دعوے کی تائید کرنے میں تعامل نہیں کرے گا۔ اوکے بوائے، وش یو گڈ لک۔ دوسرے طرف سے بزرگانہ لہجے میں اختتامی کلمات سنائی دیے اور فون بے جان ہو گیا۔ سلطان شاہ کسی خبر کی امید میں میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر دونوں انگوٹھے کانوں پر لگائے اور ہتھیلیوں کو لہراتا ہوا بولا، بیٹھے بٹھائے میں ایک دم سے فاکس بنا دیا گیا ہوں۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ ایک بریگیڈیئر سے، میں نے کہا۔ قانون شکنی کی طویل زندگی میں آج پہلی بار امن و قانون کے کسی اعلیٰ محافظ نے مجھ سے عزت کے ساتھ بات کی ہے۔ اور یہ کون سی فیکٹری ہے جس میں تمہاری حصہ داری ہے؟ اس نے پوچھا۔ قلعہ میں بن رہی ہے، میں نے آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی تھا۔ پھر اب رانی پور کب جا رہے ہو؟ سلطان شاہ صورتحال سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ قصہ ختم ہو گیا۔ بریگیڈیئر کی باتیں سن کر منظور ماموں کا دم آدھا رہ گیا ہوگا۔ مجھ سے ملنے کے لیے اس کا کوئی آدمی میرے پاس آنے والا ہے۔ اب قصہ زمین برسر زمین ہی رہے گا۔ چند منٹ بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی نے ہماری باتوں کا تسلسل توڑ دیا۔ ریسیور اٹھاتے ہی مجھے منظور ماموں کی محبت امیز آواز سنائی دی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنا معاملہ خود ہی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ ان کی محبت امیز آواز ابھری۔ یہ میرے ہی قبیلے کا افسر ہے لیکن سرکاری معاملات میں ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ مجھے بند کرانے کی دھمکیاں دے رہا تھا لیکن تم سے بات کرتے ہی ایسا موم ہوا کہ میری کھوپڑی خلا میں معلق ہو گئی۔ دراصل وہ مجھے پہچان نہیں سکا تھا۔ میں نے انہیں مروب کرنے کے لیے بے پرواہی سے کہا، اسی لیے آپ کو دونس دے رہا تھا۔ مجھ سے بات ہوئی تو سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ تو کیا تم بھی کوئی فوجی افسر ہو؟ منظور ماموں کی آواز میں حیرت کے ساتھ ہی خوف بھی رچا ہوا تھا۔ میرا کام کچھ ایسی نوعیت کا ہے کہ میں زبان نہیں کھول سکتا، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ نہ دانستگی میں مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ ان کی آواز کا سارا دبدبہ صابن کے جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں دل کا برا نہیں ہوں، مجھے تو خیر کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن ویرا کئی بار مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر چکی ہے۔ موقع ملا تو اس سے پوچھوں گا کہ رانی پور کے لوگوں کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ میرے ان فکروں نے منظور ماموں کا دم ہی نکال دیا اور ریسیور پر ان کی مردہ سی آواز ابھری۔ میرے لیے وہ سریا کی طرح ہے۔ میں نے بزرگانہ پیار میں اس سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی تھی جو ہو سکتا ہے کہ اس کا غلط مفہوم پہنا رہی ہو۔ مغربی قوموں میں تو بہت آزاد خیالی پائی جاتی ہے، لوگ بڑی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ ناچتے ہیں۔ ویرا کو ایسی کسی بات کا برا نہیں منانا چاہیے تھا، یہ صرف قیاس ہے۔ وہ جلدی سے بولے، میں نے تمہیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی بات کرے تو میری طرف سے اس کا دل صاف کر دینا۔ لڑکوں نے کوئی بدتمیزی کی ہو تو مجھے بتانا، میں ان کی کھال گرا دوں گا۔ میں منظور ماموں کی ذہنی حالت پر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اپنے کردار کی تمام تر سیاہی سے قطع نظر وہ اپنے نوجوان بچوں کی معمولی لغزشیں تلاش کرنے کی فکر میں تھے۔ میں اسے سمجھا دوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شراب کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ منظور ماموں کی زبان سے بزرگانہ انداز کا اعتراف سن لینے کے بعد میں نے دوسرا بار کر دیا، شش شش شش۔ ان کی اضطراری ششکاری گونجی۔ جہانگیر وغیرہ کو نہ بتا دینا، وہ رو دینے والے انداز میں کر رہے تھے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ وہ باہر جا کر سب کچھ بک دے گی تو اسے اپنی خوابگاہ میں ہی نہ لے جاتا۔ میں دوا کے طور پر وہ ہسکی لیتا ہوں۔ میرے بچوں تک کو یہ بات معلوم نہیں، لیکن میرا ڈاکٹر
ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں وہسکی کے سہارے چل رہا ہوں۔ میری بوتل میں سے اس نے بھی کافی پی تھی، لیکن میں نے اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ تم فکر نہ کرو منظور ماما، ان کے اعترافات سن کر میں فوراً ہی بے تکلفی پر اتر آیا۔ یہ راز میرے سینے میں دفن رہیں گے۔ یہ صرف تمہارا نہیں، اس دور کے ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ اندر ہم خون آشام تمنائیں اور وحشیانہ آرزویں لیے پھرتے ہیں، لیکن بظاہر ستھرے، شائستہ اور امن پسند بنے پھرتے ہیں۔ جو ہی موقع میسر آتا ہے، ہمارے اندر چھپا ہوا وحشی درندہ لپک کر باہر آتا ہے، اپنے نکیلے دانتوں سے جسموں، جذبوں اور جیبوں کو چیرتا پھاڑتا اور پھر اسی مسکن میں جا چھپتا ہے جو باہر سے بہت شائستہ نظر آتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، جہانگیر کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تم عجیب آدمی ہو، کیسی ڈراؤنی باتیں کرتے ہو۔ ڈری ڈری ہنسی کے ساتھ منظور ماموں کی سہمی ہوئی آواز ابھری، تم شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ اچھا، خدا حافظ۔ انہوں نے بکھلا کر فون بند کر دیا اور میں نے سوچا کہ بیشتر انسان اپنے اندر سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اپنی بدنامی سے ڈرتے ہیں۔ ویرا شاید سوئی ہوئی ہے، اگر ملاقاتی کی موجودگی میں وہ بیدار ہو جائے تو اسے ادھر نہ آنے دینا۔ سفید فام ہونے کی وجہ سے وہ ان کی نظروں میں آ گئی تو وہ اس کا پورا شجرہ کھنگال ڈالیں گے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اس وقت تک ویرا کو یہاں سے ہٹا دینا ہی مناسب ہوگا۔ میں پہلے سے یہی بات سوچے بیٹھا تھا۔ ویرا اور غزالہ کو جہانگیر کے گھر منتقل کرنا بہتر رہے گا۔ آج میں اس موضوع پر جہانگیر سے بات بھی کر لوں گا۔ 11 بجے ڈور بیل بجی تو میں خود اٹھ کر دروازے پر گیا تھا۔ میرے سامنے سادہ لباس میں عقابی آنکھوں والا ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نکالے بغیر استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا اور میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ آخر کار اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ فاکس، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اس کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ سر، میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکوں گا، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کرخت فوجی لہجے میں کہا۔ آپ کو اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ ایک ذمہ دار سرکاری اہلکار کی زبان سے اپنے لیے سر کا لفظ سن کر میری انا کو یک بیک پھریری سی آ گئی تھی۔ اس اثنا میں آنے والا ڈرائنگ روم میں پہنچ چکا تھا۔ سلطان شاہ کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹکا اور میرے سوال کا جواب دیتے دیتے رک گیا۔ سامنے کی بات تھی کہ گفتگو کرنے کے لیے اسے تخلیہ درکار تھا۔ تم اندر جاؤ، میں نے سلطان شاہ کو ہدایت کی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ سوری سر، میں منزل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تخلیہ ہوتے ہی اس نے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے آزمانے کی نیت سے پوچھا۔ ہاک، اس نے سپاٹ لہجے میں اپنا کوڈ دہرایا۔ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے سر۔ آپ کو باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے فوری روانگی کی تیاری کرنا چاہیے۔ میرے لیے اس انداز میں گفتگو سننے کا وہ پہلا موقع تھا جب مجھے سر کہہ کر بار بار اپنی بے بضاعتی کا احساس دلایا جا رہا تھا۔ ہاک کا تکلم فدویانہ، لہجہ تحکمانہ اور متن رازدارانہ تھا۔ عجز و انکسار کا وہ حسین شاہکار تخلیق کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں تھا۔ اس موضوع پر وہی لوگ طبع آزمائی کر سکتے تھے جو اپنے مستقبل کے ماتحتوں کے اشارہ ابرو پر پیٹ اور کوہنیوں کے بل تپتے ہوئے سنگریزوں پر رینگنے کے عزا شکن مراحل سے خندہ پیشانی کے ساتھ گزر چکے ہوں۔ بیٹھو، میں جوتے پہن کر آتا ہوں۔ اس سے مذاکرات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس کی آپ جناب کے جواب میں میری بالادستی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں اسے تم کہہ کر مخاطب کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اس سے زیادہ کی آرزو میں وہ سنگلاخ شخص مجھے شرمندگی کے سوا کچھ اور دینے کا اہل ہی نہیں تھا۔ کہاں جا رہا ہوں اور کب آؤں گا اس بارے میں خود لا علم ہوں۔ سلطان شاہ کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی میں نے اسے خاموش کر دیا۔ موقع دیا گیا تو کہیں سے فون پر بات کر لوں گا۔ میں ڈرائنگ روم میں واپس آیا تو میرے ہاتھ میں کی چین موجود پا کر ہاک نے مجھے پھر ٹوک دیا۔ میرے پاس گاڑی موجود ہے سر، آپ کو اسی سے چلنا ہوگا۔ یہ میرے فلیٹ کی چابی ہے، میں نے جل کر کہا، حالانکہ وہ گاڑی ہی کی چابی تھی۔ چابی کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا سر۔ وہ سر جھکائے صوفے سے اٹھ گیا۔ سلطان شاہ دروازہ بند کرنے آیا تو میں نے ہاک کی آنکھ بچا کر کار کی چابی اس کے حوالے کر دی۔ نیچے سیاہ رنگ کی ایک عام سی سیلون کار موجود تھی جس کی پلیٹ بھی غیر فوجی اور غیر سرکاری تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ والا اپنے چہرے مہرے کی فوجی ساخت کے باوجود سادہ لباس میں ملبوس تھا۔ ڈرائیور نے
ہاک کے لیے پھرتی سے کار کا عقبی دروازہ کھولا۔ اس نے پہلے مجھے اندر بٹھایا، پھر میرے پہلو میں براجمان ہو گیا اور کار سبک رفتاری کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ہاک نے کار کی پیسنجر سیٹ سے ایک اینک اٹھا کر مجھے تھما دی۔ اس کے عدسے کے چاروں طرف چرمی شیلڈ لگی ہوئی تھی جو موٹر سائیکل سواروں کی آنکھوں کو تیز دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے جلد پر چپک کر آنکھوں کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اس اینک کے عدسے کچھ عجیب اور تاریک سے تھے۔ یہ لگا لیں اور میری ہدایت کے بغیر ہرگز نہ اتاریں، ہاک نے مجھے ہدایت کی۔ میں نے چشمہ لگایا اور فی الفور بکھلا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بصارت یکلک مفقود ہو گئی ہو۔ عدسوں کا اندھیرا میری آنکھوں کے گرد پھیل گیا تھا۔ اسے آنکھوں پر ہی رہنے دیں سر، ہاک کی سرد آواز ابھری۔ اس نے نہایت نرمی کے ساتھ میرا داہنا ہاتھ اینک کی کمانی سے ہٹا دیا تھا۔ آپ کے اپنے تحفظ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ تو بلائنڈ فولڈ ہے، میں نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ یس سر، آپ کا قیاس بالکل درست ہے۔ کیا پہلے بھی آپ کا ایسے آلے سے واسطہ پڑ چکا ہے؟ ہاک کی تحسین آمیز پھر قدرے تحیر زدہ آواز ابھری۔ اس بیش قیمت آلے کو کسی تجربے کے بغیر بھی آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، میں نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ کچھ نظر نہ آنے کی وجہ سے مجھے سخت الجھن ہو رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں سر، لیکن میرے لیے یہی حکم تھا۔ یہ زحمت تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، ویسے بھی یہ شہر تو آپ کا دیکھا بالا ہی ہوگا۔ قصور ہاک کا بھی نہیں تھا، وہ سخت ترین ڈسپلن میں پروان چڑھنے والا انسان تھا۔ اس سے جو کچھ کہہ دیا گیا تھا وہ اس سے سرے مو بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ کار کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، اس لیے ٹریفک کے شور و غل سے بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ ہم کن راستوں سے گزر رہے تھے۔ کار کی ہموار رفتار سے یہ بات ضرور سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم کسی پرہجوم سڑک پر نہیں نکلے تھے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد کار رکی، لیکن اس کا انجن چلتا رہا۔ آوازوں سے پتا چلا کہ وہ کوئی سیکیورٹی پوسٹ تھی جہاں شناختی کارڈ وغیرہ دیکھے گئے اور کار پھر حرکت میں آ گئی۔ کار سے اتر کر بھی آپ اینک نہیں اتاریں گے؟ ہاک نے کہا۔ میں ہاتھ تھام کر آپ کو اندر لے جاؤں گا، کانفرنس روم میں آپ یہ اینک اتار سکیں گے۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ سفر جلد ہی ختم ہونے والا تھا۔ آخر کار گاڑی رک گئی، اس کا انجن بھی بند کر دیا گیا۔ ہاک کی رہنمائی کے باوجود میں کسی نابینا کی طرح سیٹ پر سرک کر ٹٹولتا ہوا کار سے اترا اور ہاک میرا داہنا بازو تھام کر مجھے ایک طرف لے چلا۔ راستے میں مجھے جا بجا وزنی فوجی جوتوں کی دمک سنائی دی۔ لوگ ہمارے قریب سے آ جا رہے تھے، لیکن ہمیں دیکھ کر کسی کی چال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی ہاک سے مخاطب ہوا۔ ایک لمبی راہداری میں داہنی سمت کے دروازے میں داخل ہو کر ہاک نے اچانک میرا بازو چھوڑ دیا اور بولا، اب آپ چاہیں تو اینک اتار سکتے ہیں سر۔ میں نے فوراً ہی اینک اتار دی۔ وہاں پہنچ کر میرا ارادہ احتجاج کرنے کا تھا، لیکن اس وسیع و عریض حال میں بیٹھے ہوئے سینئر فوجی افسران پر نگاہ پڑتے ہی مجھے سنجیدہ ہونا پڑ گیا۔ ہاک کے علاوہ وہاں ایک کرنل اور 2 میجر براجمان تھے۔ نہایت گرمجوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ وہ تینوں میرے نام سے واقف تھے، لیکن ان کے سینوں پر سے نام کی پٹیاں غائب تھیں۔ میرے بیٹھ جانے کے بعد ہاک نے قالین پر دھول اڑا کر مجھے پرشور فوجی سلیوٹ کیا اور کانفرنس ہال سے باہر چلا گیا۔ تینوں افسر خاموشی کے ساتھ اس کے باہر جانے کا انتظار کرتے رہے۔ مجھے افسوس ہے مسٹر ڈینی کہ یہاں لائے جانے کے دوران تمہیں ضابطے کی کچھ ناگوار کارروائیوں سے گزرنا پڑا ہوگا، لیکن ہم اپنے اصولوں سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کرنل کے عہدے والے افسر نے اس قدر نرم اور شیریں انداز میں معذرت کی ابتدا کی کہ میرا جی چاہا کہ اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے دوبارہ وہ اینک اپنی آنکھوں پر چڑھا لوں۔ وہ بیچارہ کئی منٹ تک معذرت اور پھر میری دلجوئی کرتا رہا۔ اس دوران میں اپنی کہانی کو دوبارہ مجتمع کرتا رہا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں راستے پر اس بارے میں سوچتا آیا تھا، اگر میں ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی غیر محتاط لفظ استعمال کر بیٹھتا تو میرے لیے اسے نبھانا دشوار ہو سکتا تھا۔ مجھے کھل کر سامنے آنا پڑ گیا تھا، اس لیے میں نے شیع یا اسلحے کی خریداری کا ذکر درمیان میں لائے بغیر اپنی کہانی غزالہ کے اغوا تک ہی محدود رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے کوٹ مندو میں صرف 2 گنڈوں کو ہلاک کر کے ایک ایسی بڑی سازش بے نقاب کی ہے جس پر کافی دنوں سے کام کرنے کے باوجود ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ رسمی گفتگو کے اختتام پر کرنل نے کام کی بات شروع کر دی۔ ملا سرکار ایک مدت سے مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل تھا، لیکن ہمیں اس کے حجرے کے نیچے سے شروع ہونے والی سرنگ کا علم نہیں تھا۔ ہم ایک مدت سے کوٹ مندو سے جانے والے تمام راستوں کو خفیہ اور کڑی نگرانی کرا رہے ہیں۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق وہ پچھلے 11 ماہ سے ایک بار بھی کوٹ مندو سے باہر نہیں گیا تھا۔ دوسری طرف اس پر اندھا اعتقاد رکھنے والے ہزاروں مقتدین کا مسئلہ تھا، لیکن تم نے یہ کام بہت خوش
سلوبی کے ساتھ پورا کیا ہے۔ ملا سرکار کے حجرے کی تباہی اور سرنگ کی دریافت نے علاقے کے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں اور اب وہ پورا علاقہ فوج کے محاصرے میں ہے۔ اجازت ہو تو ایک چبھتا ہوا سوال پوچھ لوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ضرور، تعمیری ارادے رکھنے والوں پر ہم کوئی پابندی عائد نہیں کرتے۔ اس قدر حساس سرحدی علاقے میں اتنی لمبی سرنگ کیسے وجود میں آ گئی؟ کیا یہ ہمارے نظام کی کسی خامی کی نشاندہی نہیں کرتی؟ میں نے نپے تلے الفاظ میں سوال کیا۔ اپنے مشن کی کامیابی کے لیے فوج نے کوٹ مندو کی خبروں کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اس لیے تم تفصیلات سے لا علم ہو، ایک میجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فوج کی ایک ٹیم نے تباہ شدہ ملبے سے آگے سرنگ کے محفوظ حصے کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ سرنگ کم از کم 200-250 سال پرانی ہے، جسے صاف کر کے قابل استعمال بنایا گیا ہے۔ سرحد پار اس سرنگ کے دوسرے سرے پر کالی دیوی کے ایک مندر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلا ہے کہ کوٹ مندو میں بھی کسی زمانے میں کالی کا ایک مندر ہوا کرتا تھا اور یہ زیر زمین سرنگ دونوں مندروں کو ایک دوسرے سے ملاتی تھی۔ کوٹ مندو اور مندر مٹی کا تھا جو امتداد زمانہ سے نیست و نابود ہو گیا، مگر سرنگ اپنی جگہ پر قائم رہی۔ ملا سرکار نے کوٹ مندو میں سرنگ کے دانے کا سراغ لگا کر اس پر اپنا تختہ اور پھر حجرہ تعمیر کرا لیا اور صرف اسی سرنگ کی وجہ سے وہ کوٹ مندو میں رہ رہا تھا۔ اب اس امر میں کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ وہ سرحد پار کی بلیک کیٹس تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہاری معلومات کی کیا ذرائع ہیں اور تم ان لوگوں سے کیسے ٹکرا گئے۔ جہاں تک ذرائع کا تعلق ہے تو میں چاہوں گا کہ انہیں نہ کریدا جائے۔ بہت سی باتیں مجھے چوروں اور ڈاکوؤں سے معلوم ہوئی ہیں جو ملا سرکار کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان ذرائع سے جو کچھ اگلوانا ممکن تھا وہ میں معلوم کر چکا ہوں۔ انہیں چھیڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پوری کہانی مل جائے تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کوٹ مندو آپریشن میں تمہارا کردار اس قدر مثالی رہا ہے کہ جو تمہاری کسی خواہش کو آسانی کے ساتھ مسترد نہیں کر سکیں گے۔ میجر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانو ماچھی نامی ایک بدنام ڈاکو نے میری منگیتر کو اغوا کر لیا تھا۔ میں نے پرخیال انداز میں اپنی کہانی چھیڑ دی۔ کراچی کے بدنام علاقوں کی خاک چھاننے کے بعد مجھے علم ہوا کہ جانو ماچھی کے تعاقب سے خوف زدہ تھا، اس لیے میری منگیتر کو کسی کے حوالے کر کے پہاڑوں کی طرف فرار ہو گیا۔ دوسرا نام سائیں مراد تھا۔ میں ڈھونڈتا ہوا سائیں مراد تک پہنچا۔ معلوم ہوا کہ میری منگیتر اس کے قبضے سے نکل چکی تھی۔ ملا سرکار نامی کسی شخص کی تحویل میں تھی۔ سائیں مراد ملا سرکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ہندو پنچایت کے سربراہ موہن داس کے بارے میں بتایا۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ ملا سرکار کوٹ مندو کی مسجد میں پیش امام بنا ہوا تھا، لیکن اکھنڈ بھارت کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اسے غدار کے علاوہ سرحد پار کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ دراصل اس کا نام بلیک کیٹ ٹی کے نام سے یہاں اپنے مشن کا سربراہ ہے۔ میرے ان الفاظ پر تینوں افسران کے منہ سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی تھی۔ بلیک کیٹ ٹی، ایک میجر اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کی ورق گردانی کرتا ہوا بولا۔ وہی پورے آپریشن کا سربراہ ہے۔ تخریب کاری اور دہشت گردی کا ایک مخصوص مشن سونپا جس میں مافیا اور شی جیسی زیر زمین عالمی تنظیموں سے اسلحہ کی خریداری بھی شامل ہے۔ میجر کی زبان سے مافیا اور شی کا ذکر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ لوگ اتنی معلومات رکھتے تھے تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہے ہوں اور آخر کار مجھے ایسی جگہ لا کر مارنا چاہتے ہوں جہاں میں پانی بھی نہ مانگ سکوں۔ شی کے حوالے سے میرا اور ویرا کا نام تک ان کے ریکارڈ پر ہو سکتا تھا۔ مافیا کے بارے میں تو میں اکثر سنتا رہا ہوں، لیکن یہ شی کیا ہے؟ میں نے اپنا دل کڑا کر کے وہ نازک سوال کر ہی ڈالا جس کے جواب سے میں ان کی رسائی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ یہ بھی مافیا کی طرح بالکل اس سے زیادہ مضبوط تنظیم ہے جو صرف ہیروئن اور اسلحے کی عالمی سمگلنگ کرتی ہے، لیکن اس کا کردار آج تک پوری طرح متعین نہیں کیا جا سکا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، دوسرے میجر نے ٹوکا۔ وہ چھریرے بدن والا ایک دراز قامت شخص تھا جس کی سرد آنکھوں کا سامنا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم اپنی بات جاری رکھو، کرنل نے اپنی فائل پر کچھ نوٹ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ موہن داس سے وہ اطلاعات ملتے ہی میں کوٹ مندو کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کے علم میں آ چکا ہے۔ ملا سرکار وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ موہن داس کہاں ہے؟ بھاری بدن والے میجر نے سوال کیا۔ ایک غیر آباد مکان میں اس پر تشدد کرنے کے بعد میں نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے ایمانداری کے ساتھ تیسرے قتل کا بھی اعتراف کر لیا۔ سائیں مراد کے انجام کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس نے تمہیں اور کیا بتایا تھا؟ اسی میجر نے اگلا سوال پوچھا۔ ملا سرکار کو مالدار مقامی ہندو
ہندوؤں سے بھاری مالی مدد ملتی ہے، وہ انہیں سنہرے خواب دکھاتا رہتا ہے کہ اس ملک کی بحریہ کسی بھی وقت کراچی کا محاصرہ کر کے دور تک اپنے فوجی اتار سکتی ہے۔ تقریب کر یہاں آ چکے ہیں، سرحدوں پر فوجیں تیار کھڑی ہیں۔ ان خبروں پر وہ ہر بار لاکھوں روپے سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ ملا سرکار اپنے آدمیوں سے رابطہ کس طرح رکھتا ہے؟ اسی میجر نے پوچھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ فائل پر نوٹ بھی لیتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر ان تینوں کی ہیبت طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ لیکن سنا گیا ہے کہ سارے تقریب کار اسی سے ہدایت لینے کے لیے کوٹ مندو ہی جاتے تھے۔ علاقے کے لوگ سمجھتے تھے کہ ڈاکو ملا سرکار کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہاں آتے ہیں۔ ان تینوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر کرنل نے پینسل کے سرے سے پیشانی کھجاتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، تمہاری منگیتر کا کیا رہا؟ یہ قسمت کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ میں اسے تلاش کرتا رہا، اس کی جستجو میں کوٹ مندو تک گیا لیکن وہ کہیں نہ مل سکی، لیکن پچھلی رات وہ خود بخود گھر لوٹ آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دراز قامت میجر نے حیرت سے کہا۔ ملا سرکار نے اسے قید خانے میں بے ہوش کیا تھا، وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو ایک ویرانہ میں پڑی ہوئی تھی۔ خود کو سنبھال کر وہ بڑی مشکلوں سے کل رات گھر لوٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملا سرکار تمہارے انتقام سے خوفزدہ ہو گیا ہے؟ فربا اندام میجر نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے ایسی خوش فہمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ملا سرکار نے میرے فلیٹ تک اس کا تعاقب کر کے میرا سراغ لگانے کی کوشش کی ہو، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جب تک اس کو ٹھکانے نہ لگا دیا جائے مجھ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے تم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ وہ پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ ہے تو اپنے اصل مقصد کو میرے پیچھے زیادہ وقت برباد نہیں کرے گا، نہ ہی وہ میرے مقابلے پر آئے گا، کیونکہ وہ ایک مرتبہ بے نقاب ہو گیا اپنا اصل کام جاری نہیں رکھ سکے گا۔ وہ مجھ پر چھپ کر حملہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ تمہاری باتیں بہت خیال انگیز ہوتی ہیں۔ کرنل نے ملا سرکار سے پہلے تمہارا کتنے سیکرٹ ایجنٹوں سے واسطہ پڑ چکا ہے؟ کسی سے نہیں، میرے پاس جواب حاضر تھا، پر فلمیں دیکھ کر بچے بھی بہت سی باتیں سیکھ گئے ہیں۔ ملا سرکار کو موہن داس کی موت کا علم ہے؟ میجر نے پوچھا۔ نہیں، اسے شبہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ موہن داس کئی دن سے غائب ہے۔ اس کی لاش کہیں سے برآمد ہو جاتی تو قصہ ختم ہو جاتا۔ چند ثانیوں تک وہ تینوں سر جوڑ کر سرگوشیوں میں مشورے کرتے رہے۔ پھر کرنل بولا، تمہاری کوٹ مندو میں وقت گزاری کے بارے میں پہلے ہی میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ وہاں تم نے 2 آدمیوں کو ہلاک کیا تھا، تمہارے ہاتھوں موہن داس کا قتل ہوا۔ رانی پور سے خبر ملی ہے کہ کوٹ مندو جاتے ہوئے تم نے جانو ماچھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی ٹھکانے لگایا تھا۔ ڈاکوؤں کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعام مقرر تھا۔ 3 بھی اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن قانون کی نظر میں انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ تمہاری اس سلے میں فی الحال تمہیں رعایت دی جا رہی ہے۔ بلیک کیٹ ٹی کو تلاش کرو۔ اگر تم نے فرار یا رپوش ہونے کی کوشش کی تو تم مصائب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن میں اس کے بارے میں صرف آپ کو مطلع کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مخلصانہ کوشش کرتے رہو، اسے پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے گرد گھیرا تنگ ہو جانے کے بعد وہ زیادہ دنوں تک آزاد نہیں رہ سکتا۔ تم نے اپنی کہانی مکمل ضرور کر لی ہے، لیکن جگہ جگہ جول ہے۔ ہم ان تفصیلات کو خریدنا نہیں چاہتے۔ خبریں مل رہی ہیں کہ اسلحہ کسی بھی وقت آنے والا ہے۔ پہلے ہم ملا سرکار یا بلیک کیٹ ٹی کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ سازش ناکام ہونی چاہیے۔ اسلحہ نہیں آئے گا۔ میرے اس پر اعتماد تینوں کو چونکا دیا۔ بلیک کیٹ ٹی جس کے وعدوں سے چل رہا ہے وہ میرا کھڑا کیا ہوا مفروضہ ہے، اس سے وعدے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ وقت آنے پر اسے ایک گولی بھی نہ مل سکے گی۔ اب بات صرف اسے پکڑنے کی ہے۔ اسلحے کے سوداگروں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ فربا اندام نے مجھے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ ایسا ہی ہے، آپ کسی کے سامنے مجھے جرنیل بنا دیں، حالانکہ میں 10 قدم بھی سیدھا نہیں چل سکتا۔ ملا سرکار کو میں نے اپنے لیے چیلنج سمجھ لیا ہے، اسی لیے میں ہر محاذ پر اس سے لڑ رہا ہوں۔ سراغ نہ ہونے کے باوجود مقدر یا میرا وجدان میری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ تمہارے دعووں کی بنیاد پر ہم اپنا کام نہیں روک سکتے۔ معلوم ہے کہ ساحلی کھاڑیوں میں کشتیاں کہاں تک جا سکتی ہیں۔ ضرورت پیش آنے پر وہاں ہر طرف تباہی کا راج ہوگا۔ مجھے چند آدمی مل جائیں تو میں ایک چوہے دان تیار کر لوں گا۔ ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے ایک بار پھر حوصلہ ملنے لگا، ورنہ باز پرس کے دوران مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کھل کر بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو، کرنل نے تجسس امیز لہجے میں کہا۔ جس مکان میں موہن داس کی لاش سڑ رہی ہے وہ کبھی بھی میرے زیر استعمال رہا ہے۔ یہ بات بلیک کیٹ ٹی کے علم میں ہے۔ اسے میرے فلیٹ کا علم ہو بھی جائے تو وہ یہ
جانتا ہے کہ فلیٹ میں کسی کو قید رکھنا ناممکن ہے، موہن داس کی وہ کسی بھی وقت اس مکان کا رخ کر سکتا ہے۔ کوٹ مندو میں میری کارروائی کے بعد اسے یقین ہو چکا ہے کہ موہن داس میرے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اس مکان کی نگرانی کرائی جائے تو ممکن ہے کہ ملا سرکار ہاتھ آ سکتا ہے۔ نگرانی کے ساتھ ہی میں اپنے آدمیوں کو 4 دن کا راشن اندر رکھ سکتا ہوں۔ کرنل نے کہا، کوئی بھی کارروائی کی جا سکتی ہے لیکن اندھیرے میں تیر چلائے جا سکتے۔ تم اس مکان کا پتہ بتا دو، ہم 4 دن کے لیے اس کی مکمل نگرانی کرا دیں گے۔ فربا اندام میجر نے کہا، میں نے ویرا کے مکان کا نمبر وغیرہ تو معلوم نہیں تھا، اسی لیے میں نے انہیں محلے کو سمجھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم جا کر یونٹ 4 کو روانہ کر دو۔ کرنل نے میرے فارغ ہوتے ہی فربا اندام میجر سے کہا اور وہ یس سر کہہ کر فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ میں یہ جان سکتا ہوں کہ اس وقت میں فوج کے کس شعبے میں ہوں؟ میرا سوال سن کر کرنل دل کھول کر خوب ہنسا اور خاصی دیر تک ہنسنے کے بعد بولا، ہمارا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری وردیاں فوجی نہیں بلکہ فوج جیسی ہیں، ان سے دھوکہ مت کھاؤ۔ تمہارے اطمینان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم وطن دوست قوتوں کے ساتھ ہو۔ ہمارے بارے میں زیادہ تجسس میں مبتلا ہو کر تم خود کو پریشان کر لو گے۔ آپ لوگوں سے میرے رابطے کی کیا صورت رہے گی؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ہمارا کوئی نہ کوئی آدمی ہر وقت تمہارے قریب رہے گا، اور آپ لوگوں کے نام میں ان کے مقابلے میں خود کو بہت کم تر محسوس کر رہا تھا۔ بچوں جیسے سوال نہ کرو مسٹر ڈینی، کرنل نے مشفقانہ انداز میں کہا، نام بتانا ہوتے تو تعارف کے وقت ہی بتا دیے جاتے۔ بس یہ یاد رکھو کہ تم فاکس ہو اور تم سے ہاک کے حوالے سے ملنے والا ہر آدمی ہمارا کارکن ہوگا۔ اسی وقت دیگر لوازم کے ساتھ چائے آ گئی۔ فربا اندام میجر مسلسل لاپتہ تھا۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ چائے پی تو مجھے یقین نہیں تھا کہ وہاں سے آسانی کے ساتھ میری گلو خلاصی ہو سکے گی۔ اس ملاقات میں میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ جب سے میں نے کوٹ مندو میں ملا سرکار کے حجرے کے نیچے سرنگ دیکھی تھی، یہ خیال مجھے بار بار ڈس رہا تھا کہ سرحد کے قریب حساس ترین علاقے میں کئی میل لمبی پختہ سرنگ تیار ہو گئی تھی اور ہمارے لوگوں کو کانوں کان بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو میجر کی وضاحت نے مجھے اس ندامت امیز احساس سے نجات دلا دی تھی۔ چائے ختم ہونے کے بعد دراز قد میجر نے انٹرکام پر کسی کو ہدایت دی اور چند ہی ثانیوں میں مجھے وہاں تک لانے والا شخص دوبارہ وہاں آ موجود ہوا۔ اچھا مسٹر ڈینی، امید ہے کہ اب کسی اچھی خبر کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کرنل نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ان دونوں سے فارغ ہوتے ہی ہاک نے میری آنکھوں میں دوبارہ اندھی اینک مانڈ دی۔ آئندہ کے لیے اس اینک سے نجات مل سکے گی تو میں شکر گزار ہوں گا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے میں نے کہا، مشکل ہے۔ کرنل کی آواز ابری، بعض مجبوریوں کو بادل نخواستہ بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ میں ہاک کے ساتھ کانفرنس ہال کے دروازے سے نکل کر پختہ راہداری میں گھوم گیا۔ واپسی کا سفر صرف اس اعتبار سے مختلف تھا کہ راستے پر ہم دونوں خاموش رہے۔ مجھے ہاک کے اختیارات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اس سے کوئی شکوہ کرنا ہی بے سود تھا۔ فلیٹ پہنچنے سے چند منٹ پہلے ہاک نے اندھی اینک میری آنکھوں سے اتار کر اگلی سیٹ پر ڈال دی اور پورے ادب و احترام کے ساتھ مجھے فلیٹ کے قریب اتار کر واپس لوٹ گیا۔ فلیٹ میں خاصی رونق تھی، بلکہ جشن کا سا سما برپا تھا، کیونکہ جہانگیر دوپہر کے کھانے کے لیے دنیا جہان کے لوازمات خرید کر لایا تھا اور وہ سب شدت کے ساتھ میرا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ غزالہ کو چھوڑ کر؟ مجھے دیکھتے ہی جہانگیر نے چیخ کر سوال کیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔